تو بتا یہ رہا تھا کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں، اور 7 حصوں میں 7 ہی ہونے چاہیے، یعنی کہ 6 حصے جو ہیں وہ کسی نے 6 آدمی نے حصے رکھ لیے، اور 7ویں حصے کے اندر 2 آدمیوں نے پیسے ملائے اور 1 حصہ رکھ لیا۔ اب تو 7 نہ رہے نا، 8 ہو گئے، اگرچہ وہ 6 حصوں میں برابر پیسے تھے، 1 حصے میں جو ہے وہ 2 آدمیوں نے پیسے ملا لیے۔ اور ایسا بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ کچھ سال پہلے مجھے بتایا گیا پنجاب کے اندر کہ 2 بھائیوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم قربانی اکٹھے کر لیتے ہیں، آدھے پیسے تم ملاؤ آدھے ہم ملاتے ہیں، میں ملاتا ہوں۔ تو دونوں بھائیوں نے پیسے ملائے، اور پیسے ملا کر وہ جو 7واں حصہ تھا وہ رکھ لیا۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، قربانی وہ جو 6 اور ہے نا ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے اندر بھی وہی مصلحت ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو وہ پیسے ہبہ کر دے، تحفہ کے طور پر دے دے، ان دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ حصہ رکھ لے۔ اور وہ جو 7 حصوں کے اندر جو حصے دار ہیں اس کے اندر بھی ایک بات ضروری ہے کہ ان حصے داروں کے اندر کوئی بد عقیدہ نہ ہو، کوئی بد عقیدہ۔ مرزائی لوگ آج کل اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں اور کہیں کہیں زہر بھی کرتے ہیں، تو اگر اس بات کا شبہ ہے کہ وہ مرزائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ ہے، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، اور ابو بکر صدیق اما عائشہ صدیقہ کا گستاخ ہے، یا وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، اور ان کی گستاخی ظاہر ہے، ظاہراً وہ گستاخی کرتا ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ حصہ ملانا، اس کو حصے میں داخل کرنا، وہ ایسا ہے کہ باقی بھی 6 حصوں کو اس کا حصہ برباد کر دے گا۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ بات بھی ضروری ہونی چاہیے۔ ابھی ایک فرقہ جو ہے وہ اہل تشیع کا، ان کے 20-24 فرقے ہیں، ایک فرقے کا نام ہے کرمتی فرقہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، تو جو حضرت علی کو اللہ سے بڑھ کر کہے وہ آپ کے حصے میں شریک ہو جائے تو آپ کا حصہ ہوگا، وہ 6 حصے دوسروں کو بھی برباد کر دے گا۔ تو میں نے مثال دی، اسی طرح سے آج کل میں آپ کو نشاندہی کر دوں کہ ان میں اہل تشیع میں کچھ فرقے وہ بھی ہیں کہ جو ہے نا وہ یعنی کہ ان میں گمراہیت تو ہے لیکن حالت کفر کو نہیں پہنچے، زیدی عابدی ان کے ساتھ حصہ ہو جائے تو چلو صحیح ہے، مگر وہ جو رافضی ہیں، تبرعی ہیں، کرمتی ہیں، ان کے ساتھ حصہ ملانا، ان کو حصے میں شریک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ اسماعیلی ہیں، اسماعیلی، ان کے ساتھ ایک ذکری فکر آیا، ذکری فرقہ جن کے ہاں نماز نہیں ہے، بس صرف ذکر کرو، 5 وقت میں سے ذکر کرو، نماز کے منکر ہیں، تو یہ کراچی کے اندر بھی موجود ہیں، ان کا مرکز بلوچستان کے اندر ہے۔ تو اگر ایسے بندے کو اس طرح سے یہ چند مثالیں میں نے دی حصے کے اندر داخل کریں گے تو اس طرح سے ایک بندے کا وہ جو بد عقیدہ ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور محض سمجھتا ہے، ایسا فرقہ بھی ہے کہ اللہ مجبور محض ہے، تو اللہ کو جو مجبور کہے تو اس کا عقیدہ آپ سمجھ لیں خود، تو ایسا بندہ جو ہے اس کو حصے کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر وہ شریک ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، علم نہیں ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ علم ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو دوسرے 6 حصے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے، لہٰذا اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حصے داروں میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی آمدنی حرام کی ہے۔ اگر کوئی آئے بندہ نا حصہ رکھنے کے لیے، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوچھو بھائی کہاں سے کماتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے، کیسے کماتے ہو، پورا نہیں، ایسا منع ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنا منع ہے۔
مگر ایک بات وہ ہوتی ہے کہ جو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے محلے میں رہتا ہے اور اس کا کام سود کا ہے، یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، یا ایسی بینک میں کام کرتا ہے جو سود والے بینک ہے۔ وہ ایک اسلامی بینک بھی ہے نا، اسلام کے مطابق اسلامی حوالے سے علماء کرام کا بورڈ بیٹھا، انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے میزان بینک ہے، اسلامی بینک ہے، تیسرا اس طرح سے بینک، وہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایک وہ بینک ہے کہ جو مکمل سود کا کاروبار کرتا ہے، سود پر ہی اس کا کاروبار چلتا ہے، تو وہ بندہ بھی اور جو ایک شراب بیچتا ہے، جو شراب خانہ کھولا ہوا ہے، پتہ ہے کہ یہ شراب بیچتا ہے، ایک بندہ ہے پتہ ہے کہ یہ نشے کی کوئی چیزیں جو حفیم وغیرہ چرس وغیرہ بیچتا ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب جو بندہ مشہور ہے اس حوالے سے ہے، اس کو پتہ ہے، تو وہ پتہ ہوتے ہوئے اس کو اپنے 7 حصوں کے اندر شریک کر دینا، یہ ایسے ہے کہ 6 اور قربانیاں بھی ضائع ہو گئی۔ تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر میں نے بتایا کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے ہر کسی کی، کوئی آئے تو ان کی پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے کہ نہیں کیا کرتے ہو، کیا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اگر وہ بات مشہور معروف ہے اس بندے کے متعلق، تو پھر اس کو حصے کے اندر شریک نہیں کرنا چاہیے، اجتماعی قربانی کے اندر اس کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ شریک ہو گیا تو پھر ایسا ہوگا کہ دوسری قربانیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو 7 حصے جو ہے وہ بڑے جانور کے اندر ہے، اور چھوٹے جانور کے اندر جو ہے وہ ایک جانور میں ایک حصہ ہے، اس کے اندر بڑھوتری نہیں ہونی چاہیے، اس میں بڑھوتری نہیں۔ مثلا 2 آدمی، ایک بات بھی سمجھ لیں، 2 آدمیوں نے ایک گائے لے لی، یعنی 7 حصے سے کم کی جائز ہے، مگر اس میں بھی ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی وہ دو نے قربانی کی مگر اس کے اندر جو ہے وہ حصے برابر نہیں ہوئے، تو وہ قربانی بھی ضائع ہو گئی۔ مثلا 2 آدمیوں نے پیسے ملا کر وہ جو ہے ایک جانور لے لیا بڑا، اب اس کو دیکھیں کہ 2 آدمیوں نے لی، تو اب حصے اس کے بانٹے ہیں تو 3 حصے آئے، ایک کے حصے میں 3 آئے نا، اور اس میں ایک حصہ باقی بچ گیا، اب ایک حصے میں وہ دونوں پھر شریک ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی 2 آدمیوں کا ایک جانور خرید کر اس طرح کرنا، برابر کے پیسے، برابر کے حصے 3.5 کر لینا، اس سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ان 7 حصوں میں سے 4 ایک رکھ لے اور 3 ایک رکھ لے، یا 3 دونوں رکھ لے، ایک حصے کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھ دیں یا اپنے والدین میں سے کسی کے نام پر وہ قربانی کر دیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی یہ پیچیدگیاں جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔